یہود و نصارہ یعنی یہودی اور عیسائی یا پھر کفار، ان کے سلام کا جواب دینا، یعنی اگر وہ سلام کریں ان کے سلام کا جواب دینا کیسا دینا چاہیے یا نہیں، یا پھر خود سے ان کو سلام کرنا چاہیے یا نہیں، کفار کو یا پھر یہودی یا عیسائیوں کو ان کے سلام کا جواب دینا چاہیے یا نہیں، سلام کرنا چاہیے یا نہیں، اور اسی طرح بری بدعت ایجاد کرنے والے کے سلام کا جواب بھی دینا چاہیے یا نہیں، یا پھر اس کو سلام کرنا چاہیے یا نہیں۔ اس کے بارے میں آج ہم اس حدیث مبارکہ میں پڑھیں گے، اور یہ بھی پڑھیں گے کہ جو قرآن مجید کی آیات ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، آیا کہ ان میں جو گمراہ ہیں وہ کون سے لوگ ہیں، یعنی قرآن پاک پڑھ کر کون سے لوگ گمراہ ہوں گے، یہ سب چیزیں آج کی حدیث مبارکہ میں ہم پڑھیں گے۔ تو بغیر وقت ضائع کیے شروع کرتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت حسان رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، یعنی حسان وہ جو حضور علیہ السلام کے نعت خواں ہیں، فرمایا کہ کوئی قوم اپنے دین میں بدعت نہیں ایجاد کرتی مگر اللہ تعالیٰ اسی قدر ان کی سنت اٹھا لیتا ہے، پھر اسے تا قیامت ان میں واپس نہیں کرتا۔ یعنی جو قوم بدعت ایجاد کرتی ہے، یعنی بری بدعت ایجاد کرتی ہے، ان میں اللہ تبارک و تعالی سنت کو نہیں رہنے دیتا، کیونکہ وہ بدعت سنت کے خلاف ہوتی ہے، اس لیے وہ سنت کو مٹا دیتی ہے، ختم کر دیتی ہے۔ یعنی وہ بدعت کو لوگ پکڑ لیتے ہیں، سنت کو بھول جاتے ہیں، مٹانے کا مطلب یہ ہے۔ یعنی اسی طرح سنت اللہ تبارک و تعالی ان سے اٹھا لیتا ہے، پھر فرمایا کہ وہ تا قیامت اسی بری بدعت پر عمل کرتے رہیں گے۔ وہ سنت جو انہوں نے ختم کی تھی، جس کے مقابلے میں انہوں نے بدعت ایجاد کی تھی، وہ سنت ان میں تا قیامت کبھی نہیں لوٹتی۔ اسی طرح حضرت ابراہیم ابن میسرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے بدعتی کی تعظیم کی یقیناً اس نے اسلام ڈھانے پر مدد کی۔ یعنی جس نے بدعت ایجاد کی ہو، یعنی بری بدعت ایجاد کی ہو، پھر لوگ اس کی تعظیم کرنے لگ جائیں، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اس کی تعظیم کرنا ایسا ہے گویا کہ لوگ دین کو ڈھانے میں، دین کو ختم کرنے میں، دین کو مٹانے میں اس کی مدد کر رہے ہیں۔ اسے بہقی نے شعب الایمان میں مرسلاً روایت کیا۔ فرماتے ہیں کہ یہاں بدعت سے مراد دینی بدعت ہے، یعنی دین میں کوئی بری بدعت ایجاد کرتا ہے اس کی تعظیم نہیں کرنی چاہیے، اور صاحب بدعت بے دین شخص اور توقیر سے اس کی بلا ضرورت تعظیم مراد ہے۔ یعنی بے دین شخص کی، بدعت ایجاد کرنے والے شخص کی بلا ضرورت تعظیم کرنا، جہاں ضرورت ہی نہ ہو وہاں تعظیم کرنا ضروریات کے معانی ہیں۔ یعنی بے دینوں کی تعظیم اسلام کو ویران کرنا ہے۔ یعنی اگر بندہ بے دینوں کی یعنی بری بدعت ایجاد کرنے والے کی تعظیم کرتا ہے تو وہ یوں سمجھ لے کہ وہ اسلام کو ویران کرتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ ہماری تعظیم سے عوام کے دل میں ان کی عقیدت پیدا ہوگی، جس سے وہ ان کا شکار ہو جائیں گے۔ جیسا کہ مسلمان کی تعظیم کرنا ایسے ہی ثواب ہے، ایسے ہی بے دین کی توہین کرنا ثواب ہے، اور وہ دشمن ایمان ہے۔ یعنی فرماتے ہیں کہ اگر ہم لوگ یعنی علماء کرام یا پھر تھوڑا بہت علم دین کو جاننے والے جس کی لوگ قدر کرتے ہوں، اگر وہ شخص جو ہے کسی بے دین کی
کفار کی یا یہود و نصارہ کی یا پھر بری بدعت ایجاد کرنے والے کی وہ تعظیم کرتا ہے، اگر لوگ اسے دیکھتے ہیں تعظیم کرتے ہوئے تو لوگ بھی، عام لوگ بھی اس کی تعظیم کرنے لگ جائیں گے کہ لوگ اس کا شکار ہو جائیں گے، پھر وہ بھی اس کی تعظیم کریں گے۔ تو لہٰذا یہ سراسر گناہ ہے، یہ عمل نہیں کرنا چاہیے، یعنی بے جا بے دینوں کی، کفار کی، یہود و نصارہ کی تعظیم نہیں کرنی چاہیے، بری بدعت کرنے والے کی بھی تعظیم نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اس کا گناہ ہے، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو ان کی تعظیم کرے گا وہ ایسا ہی سمجھے اپنے آپ کو کہ وہ دین کو ڈھا رہا ہے، دین کو ختم کرنے میں لگا ہوا ہے۔ لہٰذا ہم میں سے کوئی ایسا نہیں چاہے گا کہ ہمارا نام ان لوگوں میں شامل ہو کہ جو لوگ دین کو ختم کرتے ہیں، دین کو ختم کرنے کی طاق میں رہتے ہیں۔ تو اسی طرح فرماتے ہیں کہ جو بے دین ہے اس کی توہین کرنا ثواب ہے، بے دین کی توہین کرنا ثواب ہے، کیونکہ وہ دشمن ایمان ہے، وہ دشمن ایمان ہے، وہ ایمان کو ختم کرنے میں ہر وقت لگا رہتا ہے، ہر وقت وہ اسی طاق میں رہتا ہے کہ مجھے کوئی ایسا موقع ملے کہ میں دین میں کوئی غلطی نکالوں، دین میں کوئی جو ہے وہ کمی کوتاہی نکالوں تاکہ دین مزید کمزور ہو جائے، لیکن ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے دین کو ہمیشہ لچکدار بنایا کہ جتنا لوگ اس کو مٹانے کی کوشش کرتے ہیں اس سے دگنا چگنا ہو کر یہ مزید باہر نکلتا ہے، پھیلتا ہے۔ دین میں اللہ تبارک و تعالی نے لچک ہی ایسی ڈالی ہے کہ وہ مٹتا نہیں، بلکہ جو اس کو مٹانے کی کوشش کرتے ہیں وہ اسی کو ہی ختم کر دیتا ہے۔ فرماتے ہیں باب القدر میں گزر چکا ہے، سیدنا عبداللہ ابن عمر نے ایک قدریہ مذہب رکھنے والے کے سلام کا جواب نہ دیا۔ وہ عمل اس حدیث کی تفسیر ہے، یعنی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے ایک قدریہ شخص جو کہ بد مذہب تھا اس کے سلام کا جواب نہیں دیا۔ اس کی باقاعدہ پچھلے باب میں جو ہے حدیث مبارکہ گزر چکی ہے اور اس کی تفصیل بھی پیچھے گزر چکی ہے، یعنی آپ نے سلام کا جواب نہ دیا۔ یہاں سے یہ معلوم ہوتا ہے بے دینوں کو، بد مذہبوں کو سلام کا جواب نہیں دینا چاہیے، نہ ہی ان کو سلام کرنا چاہیے، یعنی پہلے تو شروعات نہیں کرنی چاہیے، اگر وہ سلام کریں بھی صحیح تو ان کے سلام کا جواب نہیں دینا چاہیے۔ یہاں اس حدیث مبارکہ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ بالکل ان سے دوری اختیار کرنی چاہیے ان کے، کیونکہ اگر بندہ کلوز ہوتا ہے، قریب ہوتا ہے، تو اس کی شروعات جو ہے سلام سے ہوتی ہے، سلام دعا سے ہوتی ہے۔ اگر بندہ سلام دعا ہی نہ کرے تو یہ قریبی بڑھتی ہی نہیں ہے، کیونکہ مسلمان جب بھی آپس میں دعا سلام کرتے ہیں اس کے بعد آپس میں حال احوال کرتے ہیں، پھر ان میں جو ہے وہ قریب ہو جاتے ہیں، یعنی آپس میں دوری جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ لہٰذا جب سلام ہی نہ کریں گے آپس میں یا پھر سلام کا جواب ہی نہ دیں گے تو اس سے جو ہے قریبی نہیں بڑھے گی بلکہ دوری ہی برقرار رہے گی۔ تو اس حدیث سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ بے دینوں سے دور رہنا چاہیے اور ان کو سلام نہیں کرنا چاہیے، نہ پھر ان کے سلام کا جواب دینا چاہیے۔ آج کی حدیث مبارکہ میں صرف اتنا ہی۔ جس کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو میرے چینل کو کریں سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور ملتے ہیں کل کی نئی ویڈیو میں۔ دعاؤں میں یاد رکھنا، اور کل تک کے لیے اللہ حافظ۔